اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ تو ہم نے اب تک جو سماعت کیا، کامیابی حاصل کرنے والے مومن ہیں، پھر ان مومنین کے اوصاف اور اوصاف و کمالات کے بعد جو یہ خوبیاں لے کر آتے ہیں، اولئک هم الوارثون، تو یہ وارث ہوتے ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جنت الفردوس کے وارث ہوتے ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کہ بے شک ہم نے انسان کو بنایا۔ کیسے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، چنی ہوئی مٹی سے اسے بنایا۔ سبحان اللہ، چنی ہوئی مٹی، منتخب کی ہوئی مٹی سے اسے بنایا، ایک تفسیر یہ ہے۔ اور اب اس کو سمجھئے کہ انسان اپنے وجود میں غور و فکر کرے کہ وہ کچھ نہیں تھا، اللہ نے اسے وجود عطا فرمایا، عدم سے وجود دیا، نیستی سے ہستی کی طرف لایا۔ کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے یہ۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا۔ انسان کیا تھا؟ انسان پر وہ زمانہ نہیں تھا جس میں وہ کچھ نہیں تھا۔ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پھر ہم نے انسان کو پیدا کیا تو کیسا بنا دیا؟ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، وہ سننے والا، دیکھنے والا ہم نے اسے بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلیل دی جا رہی ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، وہ کچھ نہ تھا اور اسے وجود عطا فرمایا۔ اب وجود کیسے دیا؟ کن کن مرحلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گزارا، کن حالتوں سے بدل کر انسان وجود میں آیا، قرآن اس کی بھی وضاحت کرتا ہے۔ آج اتنی ترقی کے باوجود بھی یہ مسئلہ ابھی مکمل طور پر نکھر کر نہیں آیا انسان کی حالتوں کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں قرآن مقدس میں بیان فرمائی کہ انسان کن حالتوں سے گزرتا ہے اور اس دنیا میں اسے وجود عطا ہوتا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر اس کو ایک مضبوط ٹھہراؤ میں پانی کی بوند بنایا۔ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اب یہ جو پیدا فرمایا من سلالۃ من طین، چنی ہوئی مٹی سے، منتخب مٹی سے پیدا فرمایا۔ ایک نے خلاصہ جو ہوتا ہے، منتخب مٹی کا مطلب کیا ہے؟ مٹی کا جو خلاصہ، جیسا کبھی آپ نے نہیں دیکھا گھروں میں جب آٹا لیا جاتا ہے روٹی بنانے کے لیے تو اسے چنا جاتا ہے، اور پھر جو بہترین چیز جو رہتی ہے اسے گوندھ کر اس کی روٹی بنائی جاتی ہے۔ تو خلاصہ اور بہترین چیز کے ذریعے اس کی تخلیق ہوئی، تو جو مٹی کا بہترین حصہ تھا اس سے انسان کو پیدا کیا۔ اب پیدا کرنے کے مراحل میں سب سے پہلا جو ہے کہ اسے ایک مضبوط ٹھہراؤ میں رکھا، پانی کی بوند بنا کر رکھا۔ یہ مرحلہ کون سا ہے؟ کہ یہ وہ جگہ رحم مادر، والدہ کا پیٹ ہے، جس میں اسے ایک پانی کی بوند کی شکل میں رکھا، مضبوطی کے ساتھ ٹھہرا اور جمع ہوتا فرمایا اسے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ پھر اس مرحلے کے بعد کا مرحلہ قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا۔ فخلقنا العلقة مضغة، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنایا۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا۔ ثم انشأناه خلقا آخر،
پھر اسے ایک دوسری صورت بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں ارشاد فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مراحل قرآن مقدس نے ذکر فرمائے کہ پہلے اسے پانی کی بوند اور پانی کی بوند سے جمع ہوا خون، جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی اور گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں اور ہڈیوں پر پھر گوشت لگا دیا، پھر ایک دوسری صورت بنایا۔ یہ دوسری صورت بنایا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی تخلیق پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنائی کیسا بنانے والا ہے اس پر غور و فکر کرے کہ کہاں سے ابتدا ہوئی اور کہاں پہنچا، کہ پانی کی بوند سے شروعات ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرما کر اسے ایک مضبوط انسان بنا دیا۔ اب دیکھنے والا، سمجھنے والا، سننے والا، حرکت کرنے والا انسان بن گیا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ ہے وہ تخلیق۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو قدرت والی ہے وہ ذات جو بہترین بنانے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب یہ شروعات کا حصہ تلاوت کیا نا، اور جب پورا تلاوت کرنے کے بعد آخر پر پہنچے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ لفظ نکلے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عمر جیسا تم نے کہا ہے قرآن میں یہی ایسا ہی اس کے بعد نازل ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں، فنا فی الرسول میں اس قدر آگے بڑھ گئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو احکامات نازل ہوتے ہیں وہ احکام کس قسم کے ہوں گے اس کا بھی اندازہ انہیں ہو جاتا تھا۔ اس بات سے حضرت عمر بن خطاب کا مقام اور مرتبہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور دوسری ایک چیز یہاں جو ہے کہ آج جو طبقہ رب کی ذات کا منکر ہے، ایتھیزم کو ماننے والے، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم کسی خدا کو نہیں مانتے، ہمارا ایک دعوتی پیغام ہے ان تک کہ وہ آئیں اور قرآن مقدس کے صرف اس آیت کے اندر غور و فکر کریں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے مراحل کو بیان فرمایا۔ سچے دل سے صحیح مذہب کی تلاش میں، حق کی تلاش میں وہ اس ایک آیت میں غور و فکر کریں۔ یقیناً جب وہ اس ایک آیت میں غور و فکر کریں گے تو وہ خود اس بات کے گواہ ہوں گے کہ ہم کچھ نہ تھے اور کوئی چیز ہمیں وجود دینے والی نہ تھی۔ ہمارا اپنا مقام اور مرتبہ کیا تھا؟ پانی کی بوند۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط جسم بنا دیا۔ اس آیت میں وہ غور و فکر کریں، یقیناً وہ دن دور نہیں ہے کہ جب اس میں وہ غور و فکر کریں گے تو رب کی ذات کو مان کر اس کے سچے اور اچھے بندے بن کر اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا اقرار کریں گے کہ یقیناً جو ایسی تخلیق کرتا ہے وہی معبود ہوتا ہے اور جو معبود ہو اسی کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ ہے وہ آیت جو پوری دنیا کے انسانوں کو بلاتی ہے کہ غور و فکر کرو، اپنی پیدائش میں، اپنے وجود میں، اپنے قائم ہونے میں غور و فکر کرو۔ جب تم غور و فکر کرو گے تو واحد حقیقی کی معرفت تمہیں نصیب ہوگی۔ قرآن دوسری جگہ میں ارشاد فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم انہیں نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی دکھائیں گے، انفس میں، ان کی ذاتوں میں بھی دکھائیں گے۔ کیوں دکھائیں گے؟ کہ جب وہ ان نشانیوں پر غور و فکر کریں گے اور جتنی غور و فکر کریں گے وہ ہم سے قریب ہوتے جائیں گے، ہمیں راضی کرتے جائیں گے اور ہم بھی ان سے راضی ہوں گے۔ معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کی طرف وہ بڑھیں گے تو انسان اپنے وجود میں غور و فکر کرے کہ وہ کیسا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیسی قوت و طاقت عطا فرمائی اور آج وہ کس مقام پر پہنچا۔ اب اس کے بعد صرف اتنا نہیں کہ بنا دیا، اب بنانے کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ زندگی گزارتا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اس وقت مقرر کے بعد اس نے اس دنیا کو الوداع کہہ کر چلنا ہے، ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے ثُمَّ إِنَّكُمْ
بعد ذلك لمیتون، پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، انتقال کرو گے۔ یہ جو آج جاہو جلال، مال و ملال، دولت، اولاد، یہ دنیا کی فراوانی جو تمہارے پاس ہے، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، اور اس ہر ایک چیز کو چھوڑ کر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے ہمیں زندگی عطا فرمائی، زندگی کی نعمت عطا فرمائی، ویسے موت کی نعمت بھی عطا کی جائے گی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی نے موت و حیات کو پیدا فرمایا تاکہ جانچے تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے۔ موت کی نعمت بھی عطا ہوگی جس کے ذریعے محبوب یار اپنے یار کے پاس پہنچے گا، اس سے ملاقات کرے گا، تو موت کی نعمت آئے گی۔ اس کے بعد قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے صرف موت کی نعمت مل جانے کے بعد کیا ہوگا کہ بس معاملہ ختم ہو جائے گا۔ قرآن بیان فرماتا ہے ثم انکم یوم القیامت تبعثون، ایک اور مرحلہ ہے، پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ زندگی کے بعد پھر موت کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جانا، اور پھر کا اب حساب اور کتاب کا دن ہوگا۔ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی پسو پیش نہیں، یقیناً وہ آنے والی ہے اور آ کر رہے گی۔ اور جب آئے گی اس دن کیا ہوگا؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، القہار حقیقی کی بادشاہت ہوگی، حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ جو بھی مومنین والی صفت لے کر آئے گا اللہ اسے جنت کا وارث بنائے گا، اور جو منکرین میں سے ہوگا اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے دستے قدرت میں ہر چیز کی تبارک الذی بیدہ الملک، ہر چیز کی بادشاہت جس کے دستے قدرت میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو ان ساری چیزوں کو ہمارے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے ہر وقت رکھ کر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ وجود عطا فرمایا، اور وجود عطا فرمانے کے بعد ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور ایمان لانے کے بعد ہمیں اس گروہ میں رکھا جو ناجی ہے۔ اہل السنہ والجماعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رکھا تا دم آخر، اسی فرقے سے اور سواد اعظم سے ہمیں وابستہ رکھے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہو حضور علیہ السلام کے دیدار کے ساتھ اس دنیا سے جا رہے ہو، اللہ ہمیں ایسی موت نصیب فرمائے۔ میرے کہنے آپ کے سننے میں آمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے، علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ